بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا وعلی آلہ و صحابہ اجمعین۔ اللہ کی ذات پر امید رکھتا ہوں تمام دوست احباب بالکل صحیح سلامت ہوں گے۔ اللہ خالق کائنات سب کے اوپر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو تڑپ رکھنے والوں کو اللہ تعالی جلد ہی مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کا مسافر بنائے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کی ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، صدقے جاریہ سمجھ کر اس کو دوسروں تک ضرور شیئر کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کی نئی ویڈیو میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ نفع ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کی ویڈیو کا اصل مقصد ہے کہ نماز کے بعد ایک ایسی دعا ہے کہ جو آپ کی تقدیر کو بدل کے رکھ دے گی۔ جو نماز کے بعد بندہ یہ دعا کرتا ہے، سب سے پہلے اس کے کاروبار میں برکت ہوگی، اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اس کے دل کو سکون ہوگا۔ اگر آدمی ایک دن میں ایک تسبیح، صرف ایک تسبیح کا وظیفہ اس دعا کو پڑھ لے گا، انشاءاللہ وہ خود لوگوں کو بتائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک کی جو یہ دعا علماء اکرام نے ہمیں بتائی ہے، اس دعا کی برکت سے اللہ پاک نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ پیارے بھائیوں، قرآن پاک کا کوئی لفظ بھی پڑھے نا، اس میں برکت ہی برکت ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا کہ قرآن پاک میں ہم نے وہ چیزیں نازل کی ہیں جو شفا بھی ہیں اور رحمت بھی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، رحمت اور شفا ہے کن کے لیے ہے؟ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ٹھیک ہے جی، فرمایا کہ مومنین کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ قرآن کو اول سے لے کر آخر تک پڑھیں، چاہے آپ جہاں سے مرضی قرآن پاک کی تلاوت کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے شفا بھی ہوگا اور آپ کے لیے قرآن پاک رحمت بھی ہوگا۔ دوستو، کتنے سو سال گزر چکے ہیں، جی 1450 یا 1500 سال گزر چکے ہیں میرے آقا کو دنیا سے گئے ہوئے، لیکن آپ حساب لگا لیں میرے پیارے بھائیوں کہ آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہونے والا یہ قرآن لوگوں کو گھر گھر جا کر نفع بخش رہا ہے، نفع دے رہا ہے۔ انسان دنیا میں پیدا ہی اسی وجہ سے ہوا کہ انسان دوسروں کو نفع دے، تو قرآن پاک دل کے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر قرآن نازل ہوا۔ دوستو، یہ قرآن پاک کی تلاوت آپ جہاں سے کریں، کوئی آیت جہاں سے پڑھیں، اس میں رحمت ہی رحمت ہے، اس میں شفا ہی شفا ہے۔ اور یہ بات سن لیں، آج لوگ کہتے ہیں ہمارے دل کو سکون نہیں، اس کی اصل وجہ ہی یہی ہے، ہم نے نماز جو اللہ کا ذکر ہے، آقم الصلاۃ علی ذکری، اس کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے۔ دوستو، قرآن پاک میں دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ فرمایا گناہوں کی کثرت سے آپ کے دل جو ہے وہ زنگ آلودہ ہو چکے ہیں۔ میرے دوستو، جیسے ہر ایک چیز کو صفائی کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہے، فرمایا کہ دلوں کی صفائی کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ اور دوسرا فرمایا، دو وظیفے بتلائے ہیں حدیث مبارکہ میں، فرمایا کہ اللہ کا ذکر ہے یا پھر موت کی فکر ہے۔ اور جس بھائی کو جو اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کا ذکر کرے
اور موت کو یاد رکھے۔ پیارے بھائیوں، یہ دل کے زنگ کو صاف کر دیتا ہے۔ دوستو، یا اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جائے، یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھا جائے، یا پھر موت کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جائے، دیکھیں آپ اللہ رب العزت نے کتنا یعنی کہ ان لوگوں پر کرم کیا ہے کہ جن لوگوں نے میرے آقا کا کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ میں آپ کو وہ دعا ضرور بتلاؤں گا، انشاءاللہ آپ وہ دعا کریں گے، انشاءاللہ آپ کی دنیا، آپ کی آخرت، آپ کی قبر، حشر، ہر ایک چیز آپ کی بالکل میرے پیارے بھائیوں آسان ہو جائے گی۔ توجہ کے ساتھ میرے اس وظیفے کو سماعت فرمائیے گا، بہت زیادہ آپ کو اس چیز سے نفع حاصل ہوگا۔ اگر آپ عمل کریں گے، اس گفتگو کو، اس ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ نفع ہونے والا ہے۔ پیارے بھائیوں، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو اندر سے کسی ایک آدمی کو بخار تھا اور وہ بخار کو برا بلا کہہ رہا تھا۔ میرے آقا کے کانوں میں آواز پڑی، میرے آقا نے اجازت لی اور اندر چلے گئے، جا کے اس بیمار بندے کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، بھئی آپ بیماری کو، بخار کو کیوں برا بلا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے یعنی کہ اس طرح کیوں نہیں کہا؟ وہی دعا آپ کو بتلانے لگا ہوں جو میرے آقا نے اس بیمار بندے کو بتلائی تھی۔ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آپ پڑھ کے دیکھیں، پورے دن میں ایک تسبیح وظیفہ کر کے دیکھیں، اگر اس کا فائدہ نہ ہو تو مجھے ضرور پکڑ لیجئے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، احادیث مبارکہ میں جتنے وظائف ہیں ان میں بہت سارا اثر ہے، لیکن ہم نے کیا کیا ہے کہ جو وظائف حدیث مبارکہ میں آتے ہیں پیارے بھائیوں، ان کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے، اور جو حدیث مبارکہ میں نہیں ہے ہم اپنی مرضی کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہوتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، توجہ کے ساتھ میری اس بات کو سماعت فرمائیے گا۔ میرے آقا نے فرمایا، تم بخار کو برا کیوں کہہ رہے ہو؟ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ وہ دعا پڑھنے لگا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بلائی دے، اللہ ہمیں آخرت میں بھی بلائی دینا، اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لینا۔ ذرا توجہ کیجئے گا، دنیا کی بلائی اسی میں ہے، آخرت کی بلائی اسی دعا میں ہے، اور دوزخ سے پناہ اسی کے پیارے بھائیوں اسی دعا کی برکت سے ہے۔ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھے رہیے گا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے رنگ بدلتے دیکھیں گے، دن بدلتے دیکھیں گے۔ آپ اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھیے گا، ایک مرتبہ روزانہ اس کی ایک تسبیح پڑھ کے دیکھیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ انشاءاللہ آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا پیارے بھائیوں، انشاءاللہ جلد ہی ملتے ہیں نئی وظیفے، نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہمیں دیں اجازت، رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔